الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فارن پالیسی آف پاکستان میں آج کا ہمارا پہلا لیکچر ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کی فارن پالیسی کا جو پہلا فیز ہے یا جو پہلے دن ہے 1947 کے بعد جو ہوا، جو پاکستان میں یا پاکستان نے اسٹرگل کی کہ ایک علاقے کو ڈھونڈی، ایک اس طرح کے ریاست کو ڈھونڈی یا ایک ڈھونڈی جائے، یا ایک اس طرح فورس کو پاکستان ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ وہ بیک کرے پاکستان کو انڈیا کے خلاف۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم ڈسکس کریں گے، ہمارا فوکس رہے گا کہ کیوں پاکستان اور انڈیا کے درمیان پہلے دنوں میں یہ تلخی پیدا ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تلخی کیوں پیدا ہوئی، اور یہ بات کہ کون کون سے عناصر تھے جن کی وجہ سے جو ہے تلخیاں بڑھی، اور تیسری بات یہ ہے کہ کیوں آج تک 1947 سے لے کر آج تک انڈیا جو ہے ایک ایز اے ڈٹرمننٹ جو ہے کام کر رہا ہے پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے، کہ پاکستان جتنی بھی چیزیں جو ہے پاکستان کرتا ہے تو وہ انڈیا کی وجہ سے، یا ایک انڈیا جو ہے پاکستان میں فارن پالیسی میکرز جو ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں انڈیا جو ہے کس طرح فورس ہے کہ وہ ہماری فارن پالیسی کو یا جتنی بھی ایکٹس وہ کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انڈیا کے خلاف جو ہے وہ یا انڈیا کے خلاف یا انڈیا سے دفاع کے لیے جو ہے وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کرے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے بننے کے بعد 1947 کے بعد اس طرح ہوا کہ ڈیسیجن میکرز جو تھے، فار ایگزامپل پاکستان کا جو فارن منسٹر تھا ظفر اللہ خان، پاکستان کا گورنر جنرل جو تھا جناح صاحب، اور لیاقت علی خان جو بعد میں جو پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، یا ہم آسان الفاظ میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ 1947 کے بعد جو ڈیسیجن میکرز تھے وہ، یا پاکستان بننے کے بعد پاکستان جو تھا سرچ میں تھا کوئی کہ اس طرح کوئی فورس کو ڈھونڈے، اس طرح کوئی بیکر کو ڈھونڈے، اس طرح کوئی الائے کو ڈھونڈے، اس طرح کوئی پاور کو ڈھونڈے کہ وہ انڈیا کے خلاف جو ہے یا انڈیا کے پاکستان کا دفاع کر سکے آسان الفاظ میں۔ لیکن انڈین تھریٹ جو ہے، جو آج کل ایک پرسیوڈ چیز ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اس طرح چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے پاکستان میں مختلف لوگ جو ہیں، مختلف فورسز جو ہے، فار ایگزامپل وہ اپنے لیے بجٹ بڑھاتے ہیں، جو اپنے لیے منافعات بڑھاتے ہیں، اپنے لیے جو اپنی انفلوئنس کو بڑھانے کے لیے انڈین تھریٹ کا جو ہے یہ ایک چیز یوز جو ہے ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے یہ 1940 سے فرام دا ویری بگننگ یہ چیز جو ہے یہ چلتی آ رہی ہے۔ imposed a sense of urgency for the state to search for a reliant backer to resist the dictations۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں عبدالستار صاحب، کہتے ہیں اپنی کتاب میں فارن پالیسی پر ان کا جو کتاب ہے کہ انڈین ڈکٹیشنز کی اور انڈیا سے ڈیفنس کے لیے پاکستان کوئی ڈھونڈتا تھا کہ پاکستان کو بیک کرے۔ دیئر واز پاور امبیلنس، اور پاکستان اور انڈیا میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ واقعی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں یہ امبیلنس جو تھا یہ اس طرح تھا کہ پاکستان میں بیوروکریسی بالکل ڈاؤن تھی، پاکستان کے جو ایسٹس تھے، جو اکنامک ایسٹس تھے جن میں پاکستان کا شیئر تھا، جو ملٹری ایسٹس تھے جن میں پاکستان کا شیئر تھا، وہ انڈیا جو تھا وہ ڈیلے ان میں بار بار جو ہے ڈیلے کیا جاتا تھا، یا پاکستان کو وہی ایسٹس جو ہے یا پاکستان کو وہی شیئرز جو تھے وہ نہیں دی جاتی تھی۔ تو پاکستان دونوں میں ایک امبیلنس جو ہے یہ تھا فرام دا ویری بگننگ، کہ پاکستان کمزور تھا اور انڈیا جو تھی وہ مضبوط تھی۔ تو یہ یہی چیز ہو گئی۔ تو سب سے پہلا کویشچن ہمارا یہ ہے کہ یہ تھریٹ کس طرح پیدا ہوا، یا یہ تلخی پیدا کس طرح ہوئی۔ ایک تو یہی بات کہ 1947 کے بعد جو 17 میرے خیال سے جو 17 پر یا جو ریڈ کلف ایوارڈ تھا یا جو باؤنڈری لائن تھا، اسی باؤنڈری لائن پر جو ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ باؤنڈری لائن میں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان سے
جو جھارکھنڈ کے جو تحصیل تھے وہ تحصیل لیے گئے، جو ایک روٹ تھا کشمیر کو، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کشمیر کو انڈیا کو دینا جو ہے، یہ ماؤنٹ بیٹن کا یا ایک پہلا ایک پری پلان منصوبہ تھا، جس کی وجہ سے یہ دو جو تحصیل تھے، جس کا ایک روٹ جاتا تھا جس سے کشمیر کو، وہی دیے گئی انڈیا کو. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تلخی جو ہے یہ پیدا ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایسٹس کی بات تھی، ایسٹس کا جو ڈیلے تھا اسی کی وجہ سے بھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو قتل عام ہوا جو بٹوارے کے بعد یا 1947 کے بعد جو قتل عام ہوا پاکستان میں اور انڈیا میں، اس سے بھی عوام میں یا کلچر میں یا سوسائٹی میں ایک تلخی جو ہے ایک دوسرے کے خلاف دونوں جو اسٹیٹس تھے یا دونوں اسٹیٹس کے جو لوگ تھے وہ ان میں تلخی جو ہے یہ پیدا ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں اس طرح تھا کہ ایک اور چیز بھی ہے جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. دیر واز یہ ایک بات ہو گئی کہ امبیلنس تھا جس کی وجہ سے پاکستان مجبور تھا کہ دنیا میں کوئی اس طرح فورس، اس طرح پاور کو ڈھونڈے کہ پاکستان کی ساورینٹی اور ایگزسٹنس کو پریزرو کرے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو جو خطرہ ہم کہتے ہیں، یہاں پر 1947 میں یہ کہا گیا تھا کہ گاندھی بھی یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ختم ہو، یا پٹیل بھی یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ختم ہو، یا ایون انڈیا میں ہم کہتے ہیں کہ انڈیا میں لوگ کہتے تھے ڈیسیجن میکرز کے 1960 تک پاکستان جو ہے یہ سروائیول نہیں کر سکے گا اور انڈیا سے دوبارہ جو ہے یہ ضم ہو جائے گا. تو یہی بھی ایک چیز جو ہے ایگزسٹ کر رہی تھی، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں تھا. پاکستان کو کوئی بھی اگر امبیلنس تھا بھی تو انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو قبضہ نہیں کر سکتا تھا. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی پاکستان کو قبضہ نہیں کر رہا، کوئی اس طرح چیز نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو پاورفل لوگ ہیں، جو پاورفل فورسز ہیں، وہ اپنے لیے بجٹ بڑھاتے ہیں ان چیزوں سے. دا ڈسپریٹ نیڈز فار اکنامک اسسٹنس اینڈ اسٹرانگ آرم فورسز ٹو ملٹری بیکر پاکستان اپروچڈ UK بٹ اٹ واز آلریڈی ڈیواسٹیٹڈ بائی دا وار. چونکہ پاکستان، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان واز ان سرچ آف این ایلائی وچ پاکستان ایکسپیکٹڈ ٹو ڈیفینڈ اٹ اگینسٹ انڈیا. تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان نے سب سے پہلا اپروچ جو ہے اکنامک اسسٹنس کے لیے اور ملٹری اسسٹنس کے لیے، جو ظاہری بات ہے کہ ڈیفنس کے لیے لازمی تھا UK کی طرف اپروچ کیا. تو UK ہم یہ کہتے ہیں کہ جناح صاحب کے ساتھ جو وہاں پر لیبر گورنمنٹ تھی میرے خیال سے، ان کے ساتھ جناح صاحب کا پرسنلی جو ہے ایک مسئلہ تھا، یا برٹش جو تھا یا جو گورنر جنرل تھے وہ اس بات سے خفا تھے کہ گورنر جنرل شپ جو ہے یہ جناح صاحب نے ان سے لی اپنے لیے. تو وہی تلخی بھی تھی برٹش کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ برٹش جو ہے دونوں وارز میں وہ ایک شامل ملک تھا. فرسٹ ورلڈ وار میں اور سیکنڈ ورلڈ وار میں. تو ان کی اکانومی جو تھی وہ آلریڈی ڈیوسٹیٹڈ تھی یا بہت زیادہ کمزور تھی. تو UK سے ہمیں ایک ڈیفنس پاکستان کو انشور نہیں ہو سکتا تھا. پاکستان کو اکنامک یا ملٹری اسسٹنس جو تھے UK نہیں دے سکتی تھی. دوسرا ہمارے ساتھ آپشن تھا USSR کا، کہ USSR کے ساتھ پاکستان جو ہے یہ مل جائے اگینسٹ انڈیا کے خلاف، یا انڈیا سے ڈیفنس کے لیے USSR کے ساتھ پاکستان مل جائے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرام دا ویری بگننگ USSR جو ہے یہ پاکستان کے ڈیسیجن میکرز کے ساتھ، یا وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کو USSR کے ساتھ جو ہے وہ وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھے، یا USSR کے ساتھ جڑ جائے، یا وہ الائے بن جائے USSR کے. ڈیو ٹو وار اٹ واز ناٹ ان اے پوزیشن ٹو اسسٹ پاکستان. ایک تو یہی بات تھی، مختلف ریزنس تھے، اور میں سب سے پہلا ریزن یہ تھا کہ USSR بھی شامل تھا فرسٹ ورلڈ وار میں اور سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور USSR بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ پاکستان کو اکنامک اسسٹنس دے یا کوئی ملٹری اسسٹنس دے اگینسٹ انڈیا کی بات ہم بار بار کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا بھی ایک اہم فیکٹر تھا ان ساری چیزوں میں، جس طرح ہم پہلے کہہ چکے ہیں. ان اٹریکٹیو سسٹم. دوسری بات یہ ہے کہ USSR کا سسٹم جو تھا، ہم کہتے ہیں پاکستان میں، ہم کہتے تھے ہم اپنی ایکشنز کو، ہم اپنی ان پالیسیز کو اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں، یا ڈیسیجن میکر اس طرح جسٹیفائی کرتے تھے کہ ان کا سسٹم جو ہے ان اٹریکٹیو ہے. اٹ پرسیوڈ پارٹیشن
ایز برٹش پلان. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ان کا سسٹم جو ہے ان اٹریکٹیو تھا, ان میں فریڈم نہیں تھی. ہم کہتے کہتے ہیں کہ ان میں مطلب فریڈم نہیں تھا, وہ فریڈم نہیں دیتے تھے, وہ ایتھیسٹ تھے یا وہ ریلیجن کے خلاف تھے یا یہ وہ سیکولر تھے. اس طرح کی چیزیں جو ہے ہم نے جسٹیفائی کرنے کے لیے استعمال کی. دوسری بات یہ تھی کہ ہم یہ کہتے تھے کہ یو ایس ایس آر جو ہے انہوں نے ہماری پارٹیشن کو ایک برٹش پلان کا یا برٹش وہ اس طرح سمجھتے تھے. یو ایس ایس آر کے پاکستان کو بنانا یہ برٹش ایک پری پلان منصوبہ تھا, یا ہم یہ کہتے تھے کہ وہ اس طرح کانسپریسی تھیریز پر جو ہے برٹش جو تھے برٹش جو یو ایس ایس آر تھا وہ عمل پیرا تھا کہ پاکستان کو بنایا ہے برٹش نے, یا یہ پاکستان کا یا برٹش انڈیا کو یا سب کانٹیننٹ کو ڈیوائڈ کرنا ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کا حصہ تھا. It did not appreciate the partition or and also did not congratulate the leaders initially. کہ یہ انہوں نے پارٹیشن کو اپریشیٹ نہیں کیا. ظاہری بات ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو یہ برٹش پلان ہے پاکستانی ایلیٹس ور آلسو سسپیکٹڈ آف اٹس ڈیزائن ٹو ریچ وارم واٹر. اور تیسری بات یہ ہے کہ آج تک جو ہم یہ چیز جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں, آج کل ایون ہم استعمال کرتے ہیں کہ وارم واٹر کو وہ پہنچنا چاہتے تھے فرام دا ویری بگننگ. اور یہیں پر بھی ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان کو یو ایس ایس آر سے بھی رکھتا کہ یو ایس ایس آر پہنچنا چاہتا تھا وارم واٹر کو, جو عربین سی ہے, جو گرم پانی ہے یہاں تک. اور ایون ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ 1979 میں جو وار ہوا افغانستان میں شروع ہوا, وہاں پر بھی ہم نے جہاد کے نام پر جو لوگ بھیجے, ہم نے جسٹیفائی اس چیز کو اسی وجہ سے کیا کہ پاکستان کو خطرہ ہے کہ یو ایس ایس آر جو ہے یہ وارم واٹر کو پہنچنا چاہتا ہے. تو ہم یہاں پر بھی کہتے تھے کہ چونکہ وہ وارم واٹر کو اپنے آپ کو پہنچنا چاہتا ہے یو ایس ایس آر, تو اسی وجہ سے ہم نے یو ایس ایس آر کا ساتھ نہیں دیا. دے ویوڈ کمیونزم اینڈ سبورسیو. کمیونزم کو انہوں نے سبورسیو جو ہے یہ کہا کہ کمیونزم جو ہے یہ ریولوشنری ہے, یہ سبورسیو ٹو لا اینڈ آرڈر ہے کہ یہ پیس کے لیے لا اینڈ آرڈر کے لیے خطرہ ہے, یا سبورسیو ہے اس کے لیے. اینڈ امپوزیشن آف کمیونزم اور امیجیٹ ایشوز, یہ جتنی بھی ایشوز ہے انہی ایشوز کی وجہ سے کہ وہ کمیونزم کو امپوز کرنا چاہتے ہیں. وہ کمیونزم جو ہے یہ ان اٹریکٹیو ہے, ان کا سسٹم ان اٹریکٹیو ہے. وہاں پر وارم واٹر کی بات ہم کر چکے ہیں. جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ انہی ایشوز کی وجہ سے پاکستان نے یو ایس ایس آر کو اپنا الائے جو ہے یہ نہیں بنایا. لیاقت علی خان واز انوائٹڈ. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب نہرو نے وزٹ کیا, جب یو ایس اے نے انویٹیشن دیا نہرو کو انڈیا کو, اور وہ گئے یو ایس اے کو, تو لیاقت علی خان نے تھرو تہران جو ہے وہ ایکسپریس کیا اپنے انٹینشنز کو کہ میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں یو ایس ایس آر کو. اور یو ایس ایس آر کا جو ایمبیسڈر تھا ایران میں, تو ایران وہ اس ایمبیسڈر نے یہ خبر یو ایس ایس آر کو دی, اور یو ایس ایس آر نے 4 جون کو لیاقت علی خان کو جو ہے وہ انوائٹ کیا, اور لیاقت علی خان نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. اب یہاں پر مختلف چیزیں ہیں, مختلف فورسز جو ہے یہ ایک چیز بنتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب یو ایس ایس آر نے انوائٹ کیا لیاقت علی خان کو, تو لیاقت علی خان نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ انویٹیشن ایکسیپٹ کی کہ میں جو ہے دورہ کروں گا یو ایس ایس آر کا. تو جب یہی چیز ہو گئی تو یہی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ لیاقت علی خان نے جو انٹینشن ظاہر کی وہ یہ تھی کہ نہرو نے یو ایس اے کا وزٹ کیا تھا. جب یو ایس اے کو انہوں نے وزٹ کیا تو لیاقت علی خان نے یہ سمجھا کہ ہم پاکستان اور انڈیا میں دونوں میں یو ایس اے جو ہے یہ بیک کر رہا ہے انڈیا کو. تو اسی وجہ میں انوائرمنٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنے انٹینشنز جو ہے وہ ظاہر کیے تہران میں یو ایس ایس آر کے ایمبیسڈر کو. اور یو ایس ایس آر نے بھی اس طرح سمجھا کہ اگر نہرو جو ہے انہوں نے پہلا وزٹ یو ایس اے کا کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کولڈ وار میں چونکہ جو شروع ہو چکا تھا 1945 میں, تو یو ایس ایس آر نے بھی یہی سمجھا کہ اس طرح ہے کہ انڈیا جو ہے یہ ویسٹرن بلاک میں شامل ہونا چاہتا ہے. تو یو ایس ایس آر نے بھی اسی انوائرمنٹ کی وجہ سے کہ نہرو جو ہے یا انڈیا شامل ہونا چاہتا ہے یو ایس اے کے ساتھ, اور پاکستان نے بھی اسی وجہ سے کہ یو ایس اے جو ہے یہ بیک کر رہا ہے کرنا چاہتا ہے انڈیا کو, دونوں پاکستان اور یو ایس ایس آر کے درمیان جو ہے یہ رابطے قائم کیے گئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. بعد میں یو ایس اے نے ریئیکشن میں کہ ایک انویٹیشن آیا یو ایس ایس آر سے, تو یو ایس اے نے ریئیکشن میں
لیاقت علی خان کو یا پاکستان کو اس بات پر انشور کیا کہ یو ایس اے جو ہے، یو ایس اے کے لیے پاکستان اور انڈیا جو ہے دونوں ایک جیسی ہیں، اور کبھی بھی یو ایس اے جو ہے پاکستان اور انڈیا کے دونوں کے درمیان جو ہے وہ وہ جو ہے کسی کو بیک نہیں، یو ایس اے جو ہے کسی کو بیک کرنا مطلب ان کا مقصد نہیں ہے۔ تو یہی چیز ہو گئی، اور بعد میں جو لیاقت علی خان نے بعد میں مطلب وہ یو ایس ایس آر نہیں گئی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ آلریڈی فرام دا ویری بگننگ جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ یو ایس ایس آر کے ساتھ نہیں بلکہ یو ایس اے کے ساتھ ہم جڑ جائے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جناح صاحب نے تقریباً 1947 کے سے پہلے جو ہے جون میں تقریباً انہوں نے دلی میں ایک ایمبیسڈر کے ساتھ جو ہے وہ کیا تھا، ایمبیسڈر کے ساتھ انہوں نے ایک یو ایس کے ایمبیسڈر کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات میں انہوں نے یہی کہا کہ اگر پاکستان بنا، پاکستان اگر مطلب پارٹیشن ہوئی یا پاکستان بنا تو پاکستان رہے گا یو ایس اے کے ساتھ۔ تو ہم یہ تو بعد میں بھی ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی تک یہی تھا کہ جب انویٹیشن آیا تو لیاقت علی خان نے انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا، لیکن انہوں نے دورہ نہیں کیا، لیکن بعد میں یو ایس اے کا دورہ کیا اور ڈینائی کیا۔ مطلب یہ ہے کہ یو ایس ایس آر کا دورہ انہوں نے نہیں کیا بلکہ یو ایس اے کا دورہ کیا، اور پاکستان فارملی یہاں سے پاکستان کا جو کوشش تھا یا جو اسٹرگل تھی وہ شروع ہی کہ اپنے آپ کو یو ایس اے کے ساتھ یا یو ایس اے کو اپنا ایک بیکر بنائے، یو ایس اے کو اپنا ایک الائے بنائے، یا ویسٹرن بلاک میں فرام دا ویری بگننگ جو ہے پاکستان چاہتا بھی تھا، اور یہاں سے جو ہے پاکستان جو ہے وہ شامل ہوا، پاکستان جو ہے وہ شامل ہوا، یا پاکستان نے کوشش شروع کی کہ وہ ویسٹرن بلاک میں شامل ہوں۔